بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ چھوٹا بچہ الٹیاں کرتا ہے تو دودھ میں سونف گرم کر کے بچے کو پلا دو، الٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے جسم پر موسم بدلنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پانی زیادہ پیا کرو، انشاءاللہ آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو ایک کھیرا دہی کے ساتھ کھائیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی زندگی میں مایوس ہو تو اسے کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کو دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کچے لہسن کے استعمال سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پینے سے آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائیاں بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ کمرے میں انڈوں کے چھلکوں کو رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کے داغ آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ لیمو کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیمو پانی میں گرم کر کے دونوں ہاتھ میں اچھی طرح دبائیں۔ جس جگہ پر شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، اس سے جلن نہیں ہوتی۔ آپ سے ملنے والے ہر ایک شخص کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اگر آپ توجہ دیں۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے۔ آواز بیٹھ جانے کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لیا کرو۔ اگر ہر کھانے کے اوپر آپ کچی ادرک کو شامل کر دیں تو یہ پیٹ کے درد اور اپھارے کے لیے مفید ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کوئی بھی مشروب نہ پیے۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈوں کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے توجہ پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی گھٹنوں کی کمزوری کا باعث ہے۔ بکرے کے گوشت کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے اور نہ ہی کمزور ہوتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے کھیرے کے رس سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ناظرین، ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پان کے پتے پر زیتون کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم۔ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو میں رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ آپ کا مقابلہ دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے۔ آپ کا مقابلہ آپ کی منفی خیالات سے ہے، آپ کی سستی اور غفلت میں رہنے سے ہے، آپ کی بری عادتوں سے، آپ کی توجہ کی کمی سے، آپ کا خود اعتمادی کی کمی سے، آپ کا خود پر شک کرنے سے، آپ کی مستقل مزاجی کی کمی سے۔ ناظرین، کشمش چھائیوں سے جلد کی حفاظت کرتی ہے۔ کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے بچاتی ہے۔ اس کے اندر پایا جانے والا کولاجن جلد کو لچکدار بناتا ہے اور ڈھیلا پڑنے سے روکتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے
موضوع: مضبوط اور صحت مند دانتوں کے واسطے باقاعدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کشمش میں موجود ناصیر شدہ چکنائیوں کا مایع پلاک بننے اور دانتوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ ہاضمہ کے نظام میں بہتری: کشمش فائبر سے مالا مال ہوتی ہے اور روزانہ اس کو بھگو کر استعمال کرنے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاضمہ کے دیگر مسائل میں بھی کمی آتی ہے۔ سانس کی بو ختم کرتی ہے۔ کشمش میں وافر مقدار میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں جس سے سانس کی بدبو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہر وقت تازہ اور خوشگوار سانس کا احساس رہتا ہے۔ کشمش اینٹی آکسیڈنٹس اور الیکٹرولائٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور دوسرے خشک میوہ جات کے مقابلے میں اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے۔ کھوپرے کا تیل ایک قدرتی موئسچرائزر ہے۔ 2014 میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ ناریل کا تیل عین پیٹرولیم جیلی کی طرح مؤثر ہے اور کچھ ہی عرصے میں چکنائیوں کو بڑھا کر جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس تیل میں سیر شدہ چکنائیاں ہوتی ہیں جو جلد کے خشک حصوں میں سما کر اسے ہموار اور ملائم کرتی ہیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ ناظرین، ایسے افراد جو رات کو کام کاج کرنے پر مجبور ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دن کے وقت مسلسل 6 سے 8 گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کر لیں۔ کھانا دن میں 2 بار کھانے کی عادت بنائیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے کھانا معدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، تیز مسالہ جات، تلی اور بھنی ہوئی غذاؤں کے استعمال سے بھی اعتراض برتا جائے۔ کبھی کبھار استعمال میں حرج نہیں۔ سبزیاں، دودھ، دہی، پھل، گوشت، دالیں اور اناج کو حد اعتدال میں رہ کر استعمال کریں۔ کچی سبزیاں یا پھر سبزیوں کو ابال کر کھانے سے بھرپور غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح پھلوں کو چھلکے سمیت دھو کر استعمال کریں۔ چکنائی کی مخصوص مقدار جسم کے لیے ضروری ہے۔ چکنائی کو مکمل طور پر ترک کر دینا اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا چکنائیوں میں دیسی گھی بہترین غذا ہے، لیکن دھیان رہے کہ یہ سیر شدہ چکنائی ہے، اس کی زیادتی مضرت رساں ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تاہم گھی کی نسبت مکھن کا استعمال قدرے مفید ہوتا ہے۔ سفید چینی کی جگہ شکر سرخ کئی گنا فوائد کی حامل ہوتی ہے۔ ماہرین کی ایک جماعت تو سفید کھانڈ کو سفید زہر سے تعبیر کرتی ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکے اس سے بچا جائے۔ فریز شدہ غذاؤں میں بھی منفی اثرات پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ممکنہ حد تک فریز کی ہوئی اشیاء کے استعمال سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح یک ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات پینے کا رجحان بھی غیر صحت مندانہ اقدام ہے۔ بالخصوص گرما گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال معدہ میں گیس، تبخیر، تیزابیت، جلن، قبض اور اپھارا، پیٹ پھولنا جیسے عوارض کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت کے مطابق سادہ پانی پینے کی عادت اپنائیں۔ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں۔ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کی روش بھی بے شمار امراض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ رات کا کھانا عشاء کی نماز سے قبل ہی کھا لیا جائے اور نماز پڑھنے کے بعد سویا جائے۔ ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ سے بھی بچنا چاہیے۔ تکبر، غرور، حسد، ہوس، لالچ، خود غرضی، انتقام اور بے رحمی کو دل میں کبھی بھی جگہ نہ دیں۔ بالخصوص حسد اور انتقام انسان کو ذہنی طور پر معوف کر کے رکھ دیتے ہیں، لہٰذا ان سے ممکنہ طور پر بچا جائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم غذاؤں کے انتخاب میں احتیاط کر کے روزمرہ معمولات میں اعتدال اپنا کر، اپنے طور و اطوار میں تبدیلی لا کر اور فطری طرز زندگی اختیار کر کے 80% تک امراض کے حملوں اور خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ناظرین،
درخت پھل نہ دے رہا ہو تو ادرک کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بھی بنتی ہے۔ ہمیشہ فطری غذاؤں کا استعمال کریں، طرز زندگی اور رہن سہن بھی فطری ہی اپنائیں، اور خدا نہ خواستہ جب کبھی بیمار ہوں تو طریقہ علاج بھی فطری ہی آزمائیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار و فرار ممکن نہیں کہ جب تک انسان نے فطری اصولوں کو اپنائے رکھا، وہ ہر دو طرح کی روحانی و جسمانی بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہا۔ لیکن جب سے انسان کا رہن سہن، خوراک، علاج اور ماحول مصنوعی پن اور غیر فطری انداز کا شکار ہوا ہے، انسان روحانی اور جسمانی بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ دوا اور غذا میں بنیادی طور اور واضح فرق یہ ہے کہ غذا بدن انسانی کی مستقل ضرورت ہے، جبکہ دوا کا کام بیماری کو ختم کر کے جسم کو تندرستی فراہم کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں دوا کو ہم مکینک اور غذا کو پٹرول بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسانی جسم کی گاڑی کا ایندھن غذا ہے، جس سے بدن انسانی مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ انسانی ڈھانچے کی کارکردگی میں کسی بھی قسم کی خرابی پیدا ہونے کی صورت میں دوا یعنی کہ مکینک اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ ناظرین، شوگر کو کنٹرول کرنا ہے تو کریلا کھائیں، پیسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے چنوں میں چھپا طاقت کا راز۔ کالا چنا شوگر کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کالا چنا آنتوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کالا چنا جلد اور بالوں کو صحت مند بنانے میں معاون ہے۔ کالا چنا وزن کم کرنے کے لیے بھی اہم ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، کالے چنوں کی یخنی بنا کر پئیں اور 70 سال کی عمر میں صحت مند طاقتور رہیں۔ اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، کولیسٹرول گھٹاتا ہے، ذیابیطس میں مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، آنتوں کی صحت مفید رہتی ہے، خواتین کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہلدی کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرتی انمول تحفہ۔ شوگر کے مریض روزانہ کھیرا ضرور کھائیں۔ کلونجی کا تیل 11 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکاوٹ کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آتی۔ ناظرین، انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں سے کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی تب زیادہ آزماتی ہے جب ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی یا ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ ناظرین، انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے دمہ، نزلہ، زکام، کھانسی اور جسم کی تھکن بھی دور ہوتی ہے۔ خشخاش کی چائے بنانے کے لیے 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ خشخاش ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ پانی حسب ضرورت چائے کی پتی، چینی اور دودھ ڈال کر پکائیں اور کپ میں چھان کر نکال لیں۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا لیموں کا رس پی لیں، کانٹا نگل جائے گا۔ ناظرین، بواسیر کی بیماری ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں۔ کمر کا درد ہو تو کشمش کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، گردے کمر کے قریب ہونے کی وجہ سے گردوں میں بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار ہو سکتا ہے۔ گردوں میں پتھری کی صورت میں بھی شدید کمر درد ظاہر ہو سکتی ہے۔
ٹھنڈے مزاج والے لوگ کھجور کا خوب استعمال کریں۔ کھجور وزن بھی کم کرتی ہے اور نزلہ زکام بھی ٹھیک رکھتی ہے۔ البتہ جن کا معدہ کمزور ہو ایسے افراد کھجور کھانے سے گریز کریں۔ کہتے ہیں زخم صرف وہ نہیں ہوتے جو چاقو، بندوق یا لاٹھی سے لگیں، کچھ زخم لفظوں سے لگتے ہیں اور ان کا درد جسم میں نہیں روح میں اتر جاتا ہے۔ کبھی کسی نے ہنستے ہنستے ایسی بات کہہ دی جو دل چیر گئی، کبھی کسی نے مذاق میں ایسا جملہ بول دیا جو اندر تک زخمی کر گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہنے والے کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا، لیکن جس پر گزرتی ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کسی کے دن کا سکون، کسی کی خود اعتمادی، کسی کے خواب صرف ایک جملے سے توڑ سکتے ہیں؟ الفاظ کے تیر دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا نشانہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ زخم نہ خون بہاتے ہیں نہ نظر آتے ہیں مگر اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی مسکراتا چہرہ اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی خاموشی سینے میں طوفان چھپائے ہوتی ہے۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر لیموں کا رس ملا دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ رات کو انار کھانے سے آپ کا دماغ زبردست طاقت حاصل کرتا ہے۔ جو انسان گائے کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ میتھی دانہ بھگو کر کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھا لیں۔ کپڑوں کے پیلے داغوں کو دور کرنا ہے تو بیکنگ پاؤڈر لگائیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ خوشی کے بارے میں لکھنا آسان ہو سکتا ہے لیکن دکھ کو بیان کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر اپنے دکھ چھپا کر خوشیاں بانٹنا آسان سمجھتے ہیں۔ ناظرین، کان میں درد ہو یا کم سنائی دینے لگے تو سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن میں افاقہ ہوگا۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔